سب سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ آج ایک تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ملک احمد خان فجر صاحب جو پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ملاقات میں ان کو عمران خان صاحب نے کیا بتایا؟ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں مسلم لیگ نون لڑا رہی ہے افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ سے۔ انہوں نے پیغام دیا سپا سالار کو، عاصم منیر صاحب کو، کہ آپ کو اور ہمیں یہ ایک منظم طریقے سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنی فوج سے نہیں لڑتے۔ کیونکہ میں اس ملاقات میں تھا تو خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے، اور خان صاحب کا دوسرا پیغام قوم کے نام کہ انشاءاللہ دسمبر تک الیکشن کے لیے تیار رہیں، دوبارہ قوم الیکشن میں جائے گی۔ دوبارہ قوم الیکشن میں جائے گی۔ طارق فضل چودھری صاحب، یہ جو لیجسلیشن کا ایجنڈا ہے اس پہ تو بعد میں بات کریں گے، پہلے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے خیال میں اچھی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوج کے بارے میں کافی نرم ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم آپ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ اب یہ تو میر صاحب مجھے نہیں پتا کہ نرم ہو گئے ہیں یا کوئی منت ترلے پہ اتر آئے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ بہت تعجب ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا نام کس حیثیت سے لیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ عمران خان کو فوج سے لڑا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر 9 مئی کا جو جتنے بھی واقعات ہیں پاکستان بھر میں ہوئے، مختلف شہروں میں عسکری تنصیبات پہ حملے، شہداء کی یادگاروں پہ حملے، GHQ پہ حملے، جس کا عمران خان صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں کہ ہاں میں نے کہا تھا اپنے ورکرز کو کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ پرامن احتجاج GHQ کے سامنے جا کے کریں، یہ بھی اعتراف موجود ہے ان کا۔ تو یہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ یہ 9 مئی میں فلاں فلاں جگہ کے اوپر حملے کریں۔ اس کے بعد جو ابھی ماضی کے قریب میں مختلف ٹویٹس فوج کے سربراہ کے خلاف، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ کے خلاف عمران خان صاحب کی طرف سے آئے اور تردید اس کی نہیں ہوئی، اور آپ نے ان کے بارے میں وہ باتیں کی جو شاید میں آپ کے پروگرام میں نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو مسلسل ان اداروں کے خلاف یعنی حدود سے تجاوز کر کے ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، غداری کے فتوے دے رہے ہیں، یہ سارا مسلم لیگ نون آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کریں۔ لہٰذا یہ آپ کا ایک وتیرہ ہے کہ جب آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہماری یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں، قوم کے سامنے بھی ہیں، کیونکہ دیکھیں ادارے ہیں، یہ ایک مستقل اینٹیٹی ہے، ادارے اسٹیٹ کے ہیں، یہ کوئی گورنمنٹ کے نمائندے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ جو کہ اسٹیٹ کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے تو گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں، عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں ادارے دیتے رہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں دیتی رہی، تو لہٰذا آج اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تو عمران خان صاحب کا سیخ پا ہونا میری سمجھ سے تو باہر ہے، لیکن اس کا الزام ہمیں دینا اور اپنے آپ کو اس طرح بری الذمہ کر لینا، یہ بات نہ تو کوئی عقل مانتی ہے، نہ کوئی عوام مانیں گی، اور نہ یہ کوئی شعور کے قریب ہے۔ اچھا ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب، یہ اس پہ بھی آپ ضرور کمنٹ کریں کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں آپ الیکشن کے لیے تیار ہوں، تو آپ نے تو ابھی فروری میں الیکشن لڑا ہے، تو دسمبر میں بھی الیکشن کے لیے آپ تیار ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ میر صاحب آپ کا۔ پہلے تو میں چودھری صاحب کی ایک بات کا جواب دے دوں کہ انہوں نے کہا جی یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمیں لڑا رہی ہے۔ میر صاحب آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ ایک سانے ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، عوام کو اور پولیس کو لڑایا گیا تھا، جس کی بعد میں بڑی جوڈیشل انکوائریاں، جس کا نتیجہ بعد میں یہی ہوا تھا کہ جی پھر ہم کیا کریں، یہ کر کے فارغ کر دیا گیا تھا، اور وہاں پر بھی اسی طرح خواتین کو شہید کیا گیا تھا۔ وہی مائنڈ سیٹ 9 مئی کے موقع پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا، سانے ماڈل ٹاؤن میں وہ پنجاب میں وزیر تھا، اب یہاں وزیر تھا۔ وہ آپ دیکھیں، آپ نام نہیں لے رہے، سب کو پتہ ہے کہ آپ فیصل آباد سے کس کو ہرا کے آئے ہیں۔ جی میں اسی کا نام لے رہا ہوں جس کو ہرا کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، وہی مائنڈ سیٹ یہاں موجود تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے ذرا پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ 9 مئی کے آپ کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کدھر گیا؟ آپ لوگ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن کر کے یہاں پر 9 مئی کے بیانیے کو آپ لوگوں نے لے کر الیکشن میں گئے، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو مارا، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو مارا، آپ نے ہمارے کارکنان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان پر جھوٹے مقدمات بنا کر ان کے گھروں میں پولیس بھیجی تاکہ وہ الیکشن سے دور رہیں۔ آپ لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نواز شریف کو ہیلی کاپٹر میں بٹھایا، بڑی ڈیش بازی کر کے یہاں پر لا کر کہ جی پتہ نہیں ملک کو سنوارنے آ گیا، 9 مئی کا بیانیہ 9 فروری کو دفن کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔
ہم اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ اس کے بینیفیشریز ہیں اور آپ لوگ اس سازش کا حصہ ہیں. اور ہاں رہ گئی بات میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ تصور کریں دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں بند گلی میں ہی ہوتے ہیں. بند گلی سے نکلنے کے لیے کسی نہ کسی کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. یہ تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. تو آپ سٹیپ ڈاؤن کر گئے. میرا خیال ہے کہ اگر خان صاحب نے یہ آفر کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے انہوں نے اچھی آفر دی ہے. میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ ڈیڈ لاک ختم ہونا چاہیے، بند گلی سے نکلنا چاہیے. یہ ایوان ہے. اور آپ دسمبر میں الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، خان صاحب نے اگر ہمیں یہ کہہ دیا کہ دسمبر میں الیکشن آ گئے تو ہم بالکل تیار ہیں. میں اس کو اس طرح کوڈ کرتا ہوں کہ فارم 47 کی جو چوری ہوئی ہے، اگر حکومت نے فارم 47 پر اپنا رویہ تبدیل نہ کیا، اگر فارم 47 کو کلیئر نہ کیا تو پھر یقیناً یہ تیار رہے، ہم الیکشن کے لیے تیار. اچھا، اب امیر العظیم صاحب میں ذرا تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ آج عمران خان صاحب نے جو صحافیوں کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، ظاہری بات ہے جیل میں کی ہے، اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ گھر میں کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس پہ تنقید کی جاتی ہے. تو ہماری جو تنقید ہے اس کو آپ غلط سینس میں نہ لیں. محمود خان اچکزئی کو ہم نے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا ہے اور انہوں نے کہا میں محسن نقوی سے کبھی بات نہیں کروں گا. انہوں نے کہا IG پنجاب سے مل کر ہمارے لوگوں پہ ظلم کیا گیا ہے اور مذاکرات اگر ہوں گے تو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے، دوسرا مطالبہ ہے گرفتار کارکنان کو رہا کیا جائے، مقدمات ختم کیے جائیں اور ملک بچانے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ شفاف الیکشن کرائے جائیں. اور اسمبلیوں کی بات جو ہے وہ تیسرے مرحلے کی بات ہے. اور انہوں نے جماعت اسلامی کے دھرنے کی حمایت کی ہے اور انہوں نے کہا ہماری پارٹی اس دھرنے میں بھرپور شرکت کرے گی. یہ بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جو گوادر میں دھرنا ہوا ہے ہم اس کی بھی حمایت کرتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے دھرنے کی حمایت کرتے ہیں اور اس میں شرکت بھی کریں گے، تو کیا جماعت اسلامی تحریک انصاف کو ویلکم کرتی ہے اپنے دھرنے میں؟ نہیں، ویلکم نہیں کرے گی، موسٹ ویلکم کریں گے. موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ ہمارے پلیٹ فارم پہ نہ آنا چاہیں تو ہم انہیں کہیں گے کہ اپنے پلیٹ فارم پر وہی کام کریں جو اس وقت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، الیکشن فارم 45 47 اس کو بھی جاری رکھیے، لیکن پبلک کا جو اشر ہو رہا ہے یعنی پانی پلوں کے اوپر چلا گیا. غریب آدمی نے تو اپنا جو ہے نا وہ بجلی کا بل دیکھتے ہوئے خودکشی پہ مجبور ہو گیا. لوگ اپنی کڈنی کے آپریشن کے لیے کہتے ہیں کہ جب ہم نے جمع کیے تھے پتا نکلوانا تھا، وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. اس سے آگے نکل کر مڈل کلاس پس گئی ہے. میں اور آپ، ہمارے پاس جو بجلی کا بل آ رہا ہے وہ طارق صاحب جانتے ہیں کہ ان کے وفد کے اندر ایک ساتھی شامل تھے جنہوں نے کہا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، میرے 3-4 گھر ہیں مختلف جگہوں پہ. مڈل کلاس. اس کے بعد انڈسٹری ختم ہو گئی ہے، دکان. یہ جو ہے نا گور صاحب کیا کر رہے ہیں، گور اجاز صاحب کچھ عرصہ پہلے جب ہم یہی باتیں کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ تو جو ہے نا وہ اہم حقوق کی جنت میں رہ رہے ہیں. جب انہوں نے خود دیکھا ہے ان کی ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں تو انہیں بھی ہوش آ گئی ہے. آپ کی انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. لہذا اس مسئلے پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو باہر نکلنا چاہیے اور حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور پاکستان کو کنزیومر سوسائٹی بچانے. آپ کے جو ان سے مذاکرات ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ، جو حکومت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی آپ کو لگتا ہے، کوئی امید ہے کہ اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ؟ دیکھیے، ہمیں یہ یقین ہے کہ اس کا رزلٹ نکلے گا، چاہے وہ سیدھے سے نکل جائے یا کسی اور طرف سے نکل جائے. چونکہ حالات یہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر ڈائلاگ سے نہیں ہوگا تو یہ کسی اور ذریعے سے یہ نکل کر رہے گا. لوگوں کی بس ہو گئی ہوئی ہے، ملک برباد. آپ کا حکومت کے ساتھ مذاکرات کا ابھی تک صرف ایک راؤنڈ ہوا؟ جی، ایک راؤنڈ ہوا، دوسرا راؤنڈ نہیں ہوا ابھی تک نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو ظاہر حکومت بتائے گی. انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جی کچھ یعنی اصولی طور پر انہوں نے اتفاق کیا کہ باتیں تو آپ کی بڑی جینوئن ہیں، ٹھیک ہیں. اور کیوں نہ اتفاق کریں، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہماری والے باتیں یہ کرتے ہیں. جب تک پیپلز پارٹی تھی، IPPs آئے پہلے اس دور کے اندر تو جناب نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ ککس بیکس ہے. 10% اس وقت انہوں نے زرداری صاحب کو کہا. جب خود آئے تو ہمارا خیال تھا کہ وہ اس کو بند کر دیں گے. انہوں نے خود جو ہے نا وہ اس کام میں جو ہے نا وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تو چیزیں تو جو ہے وہ انہیں بھی پتا کہ اندر کھاتے ہو کیا رہا ہے. اب اینف از اینف. اگر تو یہ واپس آ جائیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے. اصل تو مفادات کا چکر ہے، تو ٹیکنیکل تو چیزیں الجھانے کے لیے ہیں.